40 سال تک حضور نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ تو حضور کا کمال ہے کہ 40 سال تک بولتے نہیں ہیں، چونکہ اللہ کو منوانا تھا، توحید کا اتمام ہونا تھا۔ حضور بھی ماں کی آغوش میں کہہ دیتے اور کافر انکار کر دیتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ کہا محبوب 40 سال تک تو نے بولنا ہی نہیں ہے، 40 سال تک یہ بولیں، یہ اقرار کریں، تجھے صادق بھی کہیں، امین بھی کہیں، اپنے فیصلوں میں تمہیں جو ہے وہ پنچ بھی بنائیں، اور اپنے معاہدوں کے اندر تمہیں فیصل بھی بنائیں، اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھیں، اور پھر تو میری ذات کی کھڑا ہو کر گواہی دے۔ اب وہ انکار کرنا چاہیں بھی تو کسی اصول کے تحت انکار نہیں کر سکتے، اور یہ میرے حضور علیہ السلام کی آخری گواہی تھی، جس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قانون شہادت ہے، اور اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور میں کہتا ہوں 40 سال حضور نہیں بولے، یہ حضور کا حوصلہ تھا۔ مجھے بتائیے، ایک بچہ پاس ہو جائے نا، پاس ہو جائے دوسری تیسری کلاس سے، تو آج وہ گھر آتا ہے تو اس کی ٹون ہی تبدیل ہوتی ہے، آج سلام لینا نہیں بھول جاتا ہے، گھر داخل ہوتے ہی چیخ کے کہتا ہے امی میں پاس ہو گیا۔ کتنا بڑا منصب ملا ہے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں گیا ہے نا، تو لیکن وہ ہضم نہیں ہو رہا، لہجہ اس کا تبدیل ہو۔ یہ کونسلر بن جاتے ہیں، یہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتے ہیں، تو فائرنگ کر کے جب تک زمانے کو بتا نہیں لیتے اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں آتی۔ یہ کیا منصب ہوتا ہے؟ تو پھر میں سلام نہ پیش کروں کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، 40 سال تک بولتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، چونکہ منوانا تھا، کہا محبوب تو خاموش رہنا ہے، یہ بول لیں اور یہ تیرے بارے گواہی دے دیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل بن کے آئے اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ تمہارے رب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 لاکھ کئی ہزار نبی بھی دلیل ہیں، لیکن یہاں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، تمام انبیاء سمی دلیلیں تھی، سمی شہادت تھی، لیکن حضور کی شہادت عینی شہادت تھی۔ سارے نبیوں نے آ کے اللہ کی گواہی دی، قوموں نے کہا تم نے دیکھا ہے، کہا نہیں جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، لیکن حضور سے پوچھا تو فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کر کے تو آیا ہوں۔ اور سمی گواہیوں کے بعد جب عینی گواہی ہو جائے تو پھر مقدموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے چاند طلوع ہو گیا اور شور مچا ہے، قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں گواہی کے لیے، ایک صاحب دوڑا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، تم نے دیکھا ہے؟ کہا جناب سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب اس کی تکذیب بھی نہیں کرتے اور اس کی ابھی اعلان بھی اس کی گواہی پر نہیں کرتے، کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، جناب سنا ہے، جناب سنا ہے، جناب سنا ہے، سب بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک صاحب آئے، جناب چاند طلوع ہو گیا، دیکھا ہے؟ کہا ہاں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ کہا ٹھیک ہے، جو سننے والے تھے وہ بھی سچے ہوئے، عید کا اعلان کرتے ہیں، کل 8 بجے عید پڑھیں گے، یہ پردے اعتکاف کے اتار دیے جائیں۔ لوگ گھروں کو جانے لگے، عید کا اعلان ہو گیا۔ پھر ایک شخص دوڑا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا۔ کہا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ کہا سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور آنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو پہلے سننے والے آئے آتے رہے، جب دیکھنے والا آ گیا تو پھر مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔ موسیٰ و عیسیٰ آئے، نوح آئے، سارے نبی آئے، سب کی گواہیاں سمی تھیں، لیکن جب میرے حضور آئے، حضور کی گواہی عینی تھی۔ جب حضور آئے پھر مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب کوئی قادیان سے اٹھ کے آ کے کہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے تو کہا جائے گا دفع ہو جا، جب دیکھنے والا آ گیا اب کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا مقدمے کا، یہ آخری گواہی آ گئی۔ تو اللہ کی ذات پر سب سے بڑی گواہی میرے حضور ہیں۔